بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کریم اسے جنت میں دخول اولی نصیب فرمائیں گے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایک لمحہ کے لیے دخول نار کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اعد لہم جنات تجری اور وکلا وعد اللہ الحسنی فرما کر ان لوگوں کے جنتی ہونے کو واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو قبر کی تنگی میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر قبر تنگ ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کی تنگی کو وسعت میں تبدیل فرما دیا۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں تو پھر یہ قبر کا جھٹکا کیسا ہے، قبر کی تنگی کس بات پر ہے؟ تو میں نے گزارش کر دی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ کسی ایک صحابی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اگرچہ علماء نے اس حدیث کے اور واقعہ کے کئی جواب دیے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی پر جو آپ کا حاشیہ ہے اس میں 2 جواب اس پر نقل فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے ضغطہ میں مبتلا کیا گیا، قبر کا جھٹکا تھا، اور دنیا کا کوئی شخص بھی انبیاء کے علاوہ ایسا نہیں ہے جسے ضغطہ قبر سے بچایا جائے۔ قبر کا جھٹکا سب کو لگتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا جواب وہ امام سیوطی نے بڑا عجیب نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ہے مٹی سے، مٹی یہ انسان کی اصل، انسان کی ماں اور والدہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ شخص چونکہ کافی عرصہ اس سے الگ رہا، جدا رہا، جب یہ کافی عرصے کے بعد قبر میں پہنچا تو جیسے بیٹا اپنی ماں سے دور ہو، کچھ عرصے بعد ماں کو ملے تو ماں اسے دباتی ہے، اسی طرح یہ شخص کافی عرصہ ماں سے دور رہ کر جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر بھی اسے دباتی ہے۔ اگر یہ مومن ہو تو محبت کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے دباتی ہے، اور اگر نافرمان ہو تو پھر اس کو سختی اور عذاب کی نیت سے قبر دباتی ہے۔ یہ دبانا ماں کے دبانے والا ہوتا ہے۔ اس پر حضرت استادی دامت برکاتہم العالیہ ایک سوال اٹھا کر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر قبر نے اس لیے دبایا کہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے تو پھر باہر کھڑے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں فرماتے ہیں کہ اے اللہ قبر کی تنگی کو وسعت میں بدل دے، ضغطہ سے بھی بچا لے؟ اگر یہ محبت کی وجہ سے تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان کیوں ہوئے؟ حضرت ساجی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، اگر بیٹا 15 دن
20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ دور رہ کر واپس جائے تو ماں اس کو محبت کی وجہ سے دباتی ہے، ماں پیار سے دبا رہی ہوتی ہے، بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو ساتھ کھڑا باپ کہتا ہے کہ چھوڑ دے، اب اس کی پسلیاں توڑے گی، بس بھی کر دے، بس کافی ہو گئی ہے نا۔ اب وہ محبت کی وجہ سے دبا رہی ہے، لیکن باپ کہتے چھوڑ دے، بس کر، اتنا بھی نہ دبا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ قبر نے حضرت سعد کو دبایا ایسے جیسے ماں محبت کی وجہ سے دباتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بس کر دے، اب ان کی پسلیوں کو توڑنا ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ ایک بات حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، وہ بڑی لاجواب ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ دنیا کی زندگی کا تتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ یہ انسان کی موت اور وفات کا وقت ہے۔ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ بوقت وفات اللہ کے نبی کا موت کی تکلیف میں مبتلا ہو جانا، اللہ کے نبی کو موت کی شدت کا احساس ہونا، یہ نبی کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہو رہے، آخرت کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اگر وفات کے وقت اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، حضور علیہ السلام بار بار پانی میں ہاتھ ڈالیں اور اللہ کے نبی فرمائیں کہ موت کی سختی اور موت کا جو پیالہ ہے یہ بڑا سخت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیں جس دن سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف میں مبتلا دیکھا، اس کے بعد اگر کسی بندے کو موت کی شدت میں مبتلا دیکھوں تو یہ ذہن نہیں بنتا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو موت کی تکلیف میں مبتلا نہ دیکھوں تو اس وہم میں بھی نہیں پڑتی کہ یہ بندہ نیک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی شدت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب موت کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی معصوم نہیں۔ اگر موت کی تکلیف میں مبتلا ہو جانا یہ عصمت کے منافی نہیں، تو صحابی کا قبر کے جھٹکے میں مبتلا ہو جانا یہ صحابی کی حفاظت کے بھی منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا تتمہ آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر موت کی تکلیف محسوس ہو تو یہ عصمت کے خلاف نہیں، اگر صحابی کو قبر کا جھٹکا لگ جائے، ضغط قبر میں مبتلا ہو جائے تو یہ صحابی کی حفاظت کے منافی نہیں ہے۔ ایک بات اس حوالے سے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف میں لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین محفوظ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی صحابی بھی آخرت کے عذاب میں کسی معصیت کی وجہ سے مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر صحابی سے دنیا میں کوئی خطا ہو گئی، اللہ دنیا میں توبہ کا موقع عطا فرما کر اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، انجانے میں پتہ نہیں چلا، اور پھر اس خطا اور غلطی پر توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، پہلے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کریم صحابی کو ضغط قبر سے گزار کر آخرت کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ صحابی اگر دنیا میں کوئی ایسا کام کر لے جو نہیں کرنا چاہیے، پھر توبہ کا موقع نہ ملے، تو اللہ کریم صحابی کو قبر کا جھٹکا لگواتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں آنے والی تکالیف یہ انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، انسان کے گناہوں کا وبال ہوتی ہیں، یا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہ کرے گا اسے بدلہ سزا دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کا معنی یہ کہ ہم میں سے ہر کسی کو سزا ملے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا
مومن کی سزا کے لیے ضروری نہیں کہ آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے۔ بس اوقات مومن کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا کی کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس معصیت پر آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا، سر میں درد ہوا اللہ گناہ معاف کر دیں گے، یہاں تک کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھا، اس کانٹا کے چبھنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس پر بھی مومن کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صحابی پر دنیا میں تکلیف بھی نہیں آئی، صحابی کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا، اللہ کریم اسے قبر کے ضغطہ سے گزار دیتے ہیں۔ یہ جو قبر میں چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کریم اس صحابی کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی قیامت کے دن دخول نار کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کریم ان لوگوں کو جہنم کے دھوئیں سے بھی دور رکھیں گے۔ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امت کے بہترین افراد ہیں، امت کا بہترین طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کنتم خیر امت، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، اور اس کا ایک معنی یہ کنتم خیر امت، تم امت کے افراد میں سے بہترین افراد ہو۔ اگر کنتم خیر امت کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ تم بہترین امت ہو، یہ دلیل ہوگی کہ حضور کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے افضل، اور اگر اس کا معنی یہ کریں گے کہ تم امت کے بہترین افراد ہو تو مخاطبین ہوں گے صحابہ۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد سے بہترین افراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام امت کا بہترین طبقہ، افضل ترین طبقہ ہے، اس لیے یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، قرآن کریم کی تلاوت کا موقع نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، کسی بھی نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، ادھر کلمہ پڑھا، 1 منٹ بعد دنیا سے چلے گئے، کوئی عبادت نہیں کر سکے، بعد میں آنے والی ساری انسانیت، اس وقت میرے خیال میں دنیا کی مکمل ٹوٹل آبادی 7 ارب 40 کروڑ ہے۔ اس وقت کی آبادی کی اگر بات کی جائے، آپ 7 ارب 40 کروڑ انسانوں کو، سب کے سب لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں، سب کے سب لوگوں کو قرآن کریم کا حافظ اور قاری بنا دیں، ان تمام لوگوں کو دین کا عالم بنا دیں، ان تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی، رات کو تہجد گزار، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا بنا دیں، انہیں امام ابو حنیفہ جیسی فقاہت دے دیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم حدیث دے دیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم تصوف دے دیں، امام ابن کثیر، امام فخر الدین رازی جیسا علم تفسیر دے دیں، ان سارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں دے دیں، یہ 7 ارب 40 کروڑ انسان ایک طرف، ان کی عبادت ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس نے آپ سے ملاقات کی اور دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم یہ 7 ارب 40 کروڑ مسلمان، قرآن کے قاری اور حافظ، دین کے عالم اور داعی، نمازی اور روزے دار، حاجی اور زکوٰۃ دینے والے، یہ اتنے افراد مل کر بھی اس ایک صحابی کی 1 منٹ کی صحبت نبوت کے برابر نہیں ہو سکتے، اس صحابی کی صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میں نے کل بتایا تھا، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، اللہ کے نبی کے پاس ایمان کی حالت میں بیٹھ جانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا مقابلہ دنیا کی نماز بھی نہیں کر سکتی،
روزہ بھی نہیں کر سکتا، حج اور زکوٰۃ بھی نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے مقام کی وجہ صحبت نبوت ہے۔ بعد والے لوگوں کو قرآن تو ملا، نماز اور روزہ تو ملا، حج اور زکوٰۃ تو ملی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا وجود اقدس نہیں ملا، آپ کی صحبت نہیں ملی۔ اور جو مقام انسان کو صحبت نبوت سے ملتا ہے وہ دنیا کی کسی عبادت اور نیک عمل سے کبھی بھی نہیں ملتا۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہی تھی جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور سیدنا امیر معاویہ ان میں سے افضل کون ہے؟ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے، مکتوبات میں مجدد الفسانی نے نقل کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں افضل کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں تابعی ہیں۔ فرمانے لگے کہ جس گھوڑے پر امیر معاویہ سوار ہوئے اس گھوڑے نے زمین پر قدم رکھ کے اٹھایا، نیچے سے مٹی اڑی۔ اب بعض کتب میں ملتا ہے کہ وہ مٹی حضرت امیر معاویہ کے ناک میں گئی، اور بعض میں آتا ہے کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک میں گئی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ہزاروں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں امیر معاویہ کے ناک کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تابعی ہے، یہ صحابی ہے۔ فإن فضیلۃ الصحبۃ لا یعدلها عمل۔ ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے ساتھ ایک منٹ کے لیے چل پڑا ایمان کی حالت میں، ایک منٹ کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑا، نبی کا صحابی بن گیا، اور بعد میں آنے والا شخص اللہ کریم اسے اتنی عمر دیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر ہے، 950 سال تک یہ عبادت کرتا رہے، اس کی 950 سال کی عبادت صحابی کے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی کے مقام کی وجہ صحبت نبوت ہے۔ جو مقام صحبت سے ملتا ہے، نبی کے وجود سے ملتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جس طرح بندہ دعا کرتے وقت اپنے اعمال کا وسیلہ دے سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا وسیلہ بھی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ، ایسا کام کرنا جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ نماز کا وسیلہ کیوں جائز ہے؟ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ روزے کا وسیلہ کیوں جائز ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تلاوت کا وسیلہ کیوں جائز ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب وسیلے کی علت قرب خدا بندی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علت وجود اقدس میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ جب ہم نے قرآن و سنت میں غور کیا تو پتہ چلا ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں اور کھربوں نمازوں سے اللہ کا اتنا قرب نہیں ملتا جتنا وجود نبوت کی برکت سے قرب ملتا ہے۔ اگر نماز کا وسیلہ جائز ہوگا تو وجود نبوت کا بطریق اولا جائز ہوگا۔ علت تو مقرر کرے۔ آپ کہتے ہیں نماز کی وجہ سے اللہ کی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنا نمازی پر نہیں ہوتا جتنا وجود اقدس پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین امت کے بہترین افراد ہیں۔ امت کا افضل ترین طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں۔ خیر الناس قرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے۔ اور حضور کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ نفس صحابیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے برابر ہیں۔ ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک تمام کے تمام صحابہ غیر صحابہ سے افضل ہیں۔ اگر بات کی جائے صحابہ کے باہمی مراتب کی، صحابہ کرام کی آپس میں فضیلت کی، تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے بہترین صحابہ، افضل ترین صحابہ وہ 4 ہیں جنہیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی جو فضیلت ہے وہ علی ترتیب الخلافہ، ہمارے ہاں جو خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر، تو سب سے افضل بھی خلیفہ دوم حضرت عمر، تو دوسرے نمبر پر مقام بھی حضرت عمر کا۔
ان کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان، تو افضلیت میں نمبر بھی کن کا ہوگا؟ حضرت عثمان کا۔ چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ، تو امت کے افضل ترین فرد بھی چوتھے نمبر پر کون ہوں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ یہی ترتیب خلافت بھی ہے، ترتیب فضیلت بھی ہے، سب سے بہترین یہ چار ہیں۔ پھر ان کی آپس میں جو فضیلت کی ترتیب ہوگی وہ کیا ہوگی؟ علی ترتیب الخلافہ۔ ان کے بعد مقام ہے عشرہ مبشرہ، چار یہ ہو گئے، 6 وہ افراد ان کے ساتھ مزید جن کا ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ایک مجلس میں جن کو حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، پھر ان کا مقام ہے۔ عشرہ مبشرہ کے بعد مقام ہے اصحاب بدر کا، وہ خوش نصیب صحابہ جو بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ان کے بعد مقام ہے اصحاب احد کا، جو غزوہ احد میں حضور کے ساتھ تھے۔ ان کے بعد مقام ہے اصحاب بیعت رضوان کا، وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان کے بعد مقام ہے ان 10,000 قدسیوں کا جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ان کے بعد مقام ہے ان لوگوں کا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کی ترتیب فضیلت ہے۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان، شرکاء فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں، غیر صحابی کی جب بات آئے گی تو یہ سارے کے سارے ان میں سے ہر ایک غیر صحابی سے افضل ہے۔ اگر بات کی جائے گی آپس میں مراتب کی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے آپس میں کیا ہوگی؟ یہ باہمی مراتب ہوں گے، ترتیب فضیلت ہوگی۔ اور یہ معاملہ نبوت میں بھی چلتا ہے، صحابیت میں بھی چلتا ہے، عام انسانوں میں بھی چلتا ہے۔ دنیا میں انسان ہونے کی وجہ سے، اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ اب ایک انسان ایسا ہے جو مومن ہے، ایک ایسا ہے جو غیر مومن ہے، تو افضل کون ہوگا؟ اب آپ نے جو مومن کو افضل کہا انسان ہونے کی وجہ سے، ایک ایسا خارجی قرینہ اور اضافی وصف پایا گیا جو دوسرے میں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری پر فضیلت دی جاتی ہے، اس کی بنیاد خارجی اوصاف ہوتے ہیں۔ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والا وہ استاد بھی ہے جو آپ کو چھوٹی کتاب پڑھاتا ہے، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والا استاد وہ بھی ہے جو آپ کو بڑی کتاب پڑھاتا ہے، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والا وہ استاد بھی ہے جس کے پاس آپ کی چھٹی ہے۔ تو آپ کے ہاں تمام استادوں کا لیول برابر ہوتا ہے جی؟ جس استاد کے پاس چھٹی ہوگی چائے آپ نے اسی کو پلانی ہے۔ یہ کیوں پلا رہے ہیں؟ وہ استاد ہے جی، اس استاد کو جو پلا رہے ہیں، ناظم صاحب کو آپ چائے پلا رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ استاد ہیں۔ اگر وہ استاد ہیں تو ہم بھی تو استاد ہیں۔ اب ان کو جو چائے پلا رہے ہیں اس کی وجہ استاد ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ چھٹی لینی ہے۔ ان کا ادب اور احترام، آپ کے دماغ میں جو فضیلت کا مدار ہے وہ استاد ہونا نہیں ہے۔ استاد ہونے میں تو سارے برابر ہیں، ان کے اندر ایک اضافی وصف پایا گیا جو باقیوں کے اندر موجود۔ ایمان والوں میں ایک کے پاس علم ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب آپ نے جو عالم کو غیر عالم پر فضیلت دی ہے ایمان کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ایمان کے ساتھ علم پایا گیا۔ اسی طرح آپ اوپر چلتے جائیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نفس نبوت میں سارے برابر ہیں، نفس نبوت میں سارے برابر ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں تفریق نہیں کرتے۔ اس تفریق کا معنی یہ ہے کہ ایک نبی کو مانے دوسرے کی نبوت کا انکار کریں، بعض کو مانے باقیوں کی نبوت کا انکار کریں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اگر بات آئے گی باہمی فضیلت کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ۔ باہمی مراتب کی بات آئے گی تو پھر بعض انبیاء کو بعض پر کیا دی جائے گی؟ یاد رکھنا، ایک نبی کو جو دوسرے نبی پر ہم نے فضیلت دی ہے یہ نبوت کی وجہ سے نہیں،
کس وجہ سے دی ہے؟ خارجی قرینے کی وجہ سے۔ نبی کی افضلیت کی بنیاد اعمال نہیں ہے، نبی کی افضلیت کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ تمام انبیاء سے زیادہ علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ صحابی کے مقام کی وجہ کیا ہے؟ علم، عمل، کیا ہے؟ صحبت۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تمام انبیاء سے افضل، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی فضیلت کی بنیاد ہے علم، حضور کے پاس علم تمام انبیاء سے زیادہ، تو آپ افضل الانبیاء۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہوگا؟ یہ دیکھیں گے کہ صحابی کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے۔ جب ہم نے دیکھے تو صحابی کی فضیلت کی سب سے پہلی بنیاد ہے صحبت نبوت۔ ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الصحابہ امام الانبیاء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کی فضیلت کی بنیاد ہے صحبت نبوت۔ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحبت پر قرآن کی نص قطعی موجود ہے۔ کسی صحابی کی صحابیت منصوص نہیں ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، عبارت النص سے صحابی کا صحابی ہونا ثابت ہو، دلالت النص سے ہوگا، جب مومن ہے تو صحابی ہو گیا، تقوی ہے تو صحابی ہو گیا، سچا ہے تو صحابی ہو گیا، دلالت النص ہوگی، عبارت النص نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ کریم نے صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کا نام ذکر کیا جنہیں حضرت زید کہتے ہیں، اس خصوصیت میں حضرت زید کے ساتھ کوئی صحابی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین میں سے صرف ایک خاتون کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا جسے مریم کہتے ہیں، اس فضیلت میں حضرت مریم کے ساتھ کوئی دنیا کی دوسری خاتون شریک نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کائنات کے وہ واحد شخص ہیں جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ صحبت نبوت میں، نبی کے صحابی ہونے میں، حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت کے منصوص ہونے میں آپ کے ساتھ دنیا کا کوئی دوسرا شخص شریک نہیں ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور میں ابو بکر میری فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرا غم نہ کر۔ لا تخف نہیں کہا، کیا کہا؟ لا تحزن۔ خوف اور حزن میں آپ نے کئی فرق پڑھے ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ خوف اپنا ہوتا ہے اور حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو یہ فکر نہیں تھی میرا کیا بنے گا، آپ کی فکر کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا، میں دنیا سے چلا بھی گیا تو کیا ہو جائے گا، اللہ کے نبی کو بچایا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی جائے۔ دین پور کے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں کئی مرتبہ بیٹھتا تھا تو سوچتا تھا کاش میں حضور کے دور میں ہوتا، آپ کا صحابی بنتا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو میں بھی کرتا، آپ کا دفاع کیا تو میں بھی کرتا۔ کئی مرتبہ یہ ذہن میں خیال آتا۔ کہتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک گاڑی پر ہم جا رہے ہیں، گاڑی میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ اچانک گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تو ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی کو خطرہ ہے، کہیں گر نہ جائے، اللہ کے نبی کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے بس کچھ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب کی حالت میں گاڑی سے چھلانگ لگئی، میں نے کہا کوئی بڑی چٹان دیکھتا ہوں، پتھر دیکھتا ہوں، گاڑی کے آگے دوں گا رک جائے گی، حضور کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے نیند کی حالت میں دوڑ کر چٹان اٹھائی، آگے دوڑ کر میں گیا کہ گاڑی کے آگے چٹان رکھتا ہوں، تو میں نے جا کر دیکھا سب سے اگلے ٹائر کے آگے گردن ابو بکر صدیق کی تھی، دوسرے پر حضرت عمر کی، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے جب حضور کی بات آ جائے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تمہیں یہ تو فکر تھی کہ حضور بچ جائیں، ساتھ یہ بھی تھا کہ میں بھی بچ جاؤں۔ حضور کو بھی بچانا چاہتے تھے، اپنے آپ کو بھی۔ جب حضور کی بات آ جائے تو پھر کل مصیبت بعدک جلل، پھر پورا خاندان کٹوا کے بھی کہا جاتا ہے حضور اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہماری پوری کائنات ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی صحبت کیا ہے؟ منصوص ہے، من انکر صحبت ابا بکر فہو کافر۔
جو شخص ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا اس کا ایمان اہل ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھیے، اس لیے کہ نص قطعی موجود ہے، قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالت بھی ہے۔ دلیل کی سب سے مضبوط قسم قطعی ثبوت قطعی دلالت حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت منصوص ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہ آپس میں باہمی مراتب ہیں، یہ صحابہ کرام کے باہمی مراتب ہیں۔ اللہ کریم نے نبوت میں تمام انبیاء کو مشترک بنایا، ان میں سے بعض انبیاء کا انتخاب فرما کر اللہ کریم نے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ 1.25 لاکھ میں سے اللہ نے 313 چنے۔ ہاں خلیلہ پیچھے کیا کی ہے؟ اچھا پرچی دی ہے، آپ نے دیا یا اس نے دی ہے؟ پیچھے سے آ رہا ہے، آنے دو آنے دو۔ اللہ کریم نے انبیاء میں سے 313 کو منتخب کیا جنہیں رسول کہا جاتا ہے، پھر 313 میں سے 10 کو منتخب کیا جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، پھر ان 10 میں سے 4 کو منتخب کیا جنہیں صاحب کتاب نبی کہا جاتا ہے، انہیں نبوت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، پھر ان 4 میں سے 1 کو منتخب فرمایا جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ میں سے اللہ نے 313 چنے جنہیں اصحاب بدر کہتے ہیں، ان 313 میں سے 10 چنے جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان 10 میں سے پھر 4 چنے انہیں صحابیت بھی دی ہے، خلافت بھی دی ہے، جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، پھر ان 4 میں سے 1 چنا جنہیں امام الصحابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے تمام انبیاء کا سردار حضور کو بنایا اور بیت المقدس میں آپ کو امام بنا کر بتا دیا جہاں پر آپ ہوں وہاں پر کوئی نبی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ میں سے 1 کو منتخب فرمایا اور لا ینبغی کہہ کر بتا دیا جہاں پر ابو بکر صدیق موجود ہوں وہاں پر کوئی صحابی بھی میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جبریل نے، حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت حوالے کیا ہے اللہ کے نبی نے، اور دونوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جبریل بھی اپنی مرضی سے کسی کو کھڑا نہیں کرتا، اللہ کے رسول بھی اپنی مرضی سے کسی کو کھڑا نہیں کرتے، جسے جبریل کھڑا کریں گے وہ بھی اللہ کا انتخاب، جسے اللہ کے رسول کھڑا کریں گے وہ بھی اللہ کا انتخاب۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کے رسول اس وقت تک کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے جب تک جبریل نہ آئے، اور جبریل اس وقت تک نہیں آتے جب تک اللہ نہ بھیجیں۔ اس کا معنی یہ جنہیں امام الانبیاء بنایا گیا یہ بھی اللہ کا انتخاب، اور جنہیں امام الصحابہ بنایا گیا وہ بھی کن کا انتخاب ہے؟ تو یہ صحابہ کرام کے ہمارے ہاں باہمی مراتب ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طبقات جڑے ہیں، ہم ان تمام طبقات کا ادب اور احترام کرنا اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ وہ صحابہ ہوں تب، ازواج ہوں تب، آل ہو تب، یہ 3 طبقات ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوئے ہیں؟ جڑے ہیں اور براہ راست اللہ کے نبی کے شاگرد بنے۔ اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر۔ اصحاب پیغمبر جن کا رشتہ نبی کے ساتھ ایمان کا ہے، خون کا نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے، خون کا نہیں ہے۔ ازواج پیغمبر اللہ کے نبی کے گھر کے افراد، آل پیغمبر نبی کے جسم کا حصہ۔ یہ 3 طبقات ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ 3 طبقات کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی کی دین کے بارے میں کئی قسم کی چاہتیں تھیں، اللہ میرا دین دنیا میں پھیل جائے، اللہ کریم نے آپ کو جماعت دی ہے جنہیں صحابہ کہتے ہیں، اللہ میری گھریلو زندگی امت کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت دی ہے جنہیں ازواج کہا جاتا ہے، اے اللہ مجھے آپ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اللہ کریم نے آپ کو افراد دیے جنہیں آل کہتے ہیں۔ ان تینوں نے اللہ کے نبی کی چاہتوں کو پورا کیا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دین کو دنیا میں پھیلایا۔ ازواج پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ کی گھریلو زندگی باہر پہنچی ہے، اللہ کے نبی کے گھر کے معاملات کیا تھے۔ اور آل پیغمبر نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں کٹ گئے ہیں، اور اولاد کا کٹنا یہ والد کا کٹنا ہوتا ہے، اولاد کا شہید ہو جانا وہ والد کا شہید ہو جانا ہوتا ہے۔ تو ہم اصحاب پیغمبر کی آڑ میں ازواج اور آل ان سے نفرت نہیں کرتے، اصحاب اور آل کی آڑ میں، اصحاب اور ازواج کی آڑ میں آل سے نفرت نہیں کرتے، اور آل رسول کی محبت کی آڑ بنا کر
اصحاب اور ازواج کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ہمارا ان کے بارے میں دو ٹوک موقف وہی ہے جسے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُم، جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہے، ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہیں ہے، ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت استاد جی حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا کہ آپ کی بڑی دوستی ہے مولانا الیاس گمن کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مماتیوں کو ساتھ ملایا نا تو میں پھر شیعوں کو ساتھ ملا دوں گا۔ حضرت حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جو مماتیوں کو برداشت نہیں کرتا شیعوں کو کر لے گا، جو مماتیوں کو برداشت نہیں کرتا شیعوں کو کر لے گا، کیسی عقل مندوں والی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے، ہم نے اس کو جلسے پہ بلایا تو ہم نے کہا کہ حیات پہ بات نہ کرنا، اس نے پھر بھی کی ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے تم مجھے بلاؤ اور مجھ سے یہ توقع رکھو کہ صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرے گا، تو مجھے بلاتے کیوں ہو؟ مجھے بلاؤ اور مجھ سے یہ توقع رکھو کہ صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرے گا، یہ تمہاری توقع فضول ہے۔ اسے بلاؤ اور یہ توقع رکھو کہ حیات پہ بات نہیں کرے گا، یہ توقع بھی فضول ہے۔ نہیں کرانی تو بلاؤ ہی نہ۔ کہ تو نہیں، حیدری صاحب بھی ہیں صحابہ کے بارے میں بات بھی نہ کریں، گمن صاحب بھی ہیں حیات پر بات نہ کریں۔ فرماتے بابا ایسا نہیں ہو سکتا، اور حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مرکز میں بیٹھ کر استاد جی کو فرمایا تھا کہ مولوی صاحب اپنا خیال کرنا، ہماری ٹکر ایک سے ہے، آپ کی ٹکر کئی سے ہے، اس لیے خیال کرنا، سوچ سوچ کر قدم رکھنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اور اپنے آپ کو اپنے کارکن کے حوالے نہ کرنا، اپنے آپ کو چھوٹوں کے حوالے نہ کرنا۔ تو کہے گا خود تو کر دیے، فرمانا کہ ہماری اب مجبوری بن گئی ہے، اگر کسی جگہ پہ پابندی لگ جائے ہم نہ جائیں تو کہتے ہیں ڈر گئے ہیں، بک گئے ہیں۔ اگر ایک سال ہم گرفتار نہ ہونا تو کارکنوں کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، لگتے ہیں ڈیلیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ شہید کیوں نہیں ہوتا؟ اس طرح نہ کرنا، الزامات سہ جانا لیکن اپنی ترتیب پر کام کرنا، کبھی اپنے آپ کو کارکن کے حوالے نہ کرنا، اور ہم نے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے کہتے ہیں فلاں جگہ سے بھی بھاگا، فلاں سے بھی بھاگا، فلاں سے 40 ہو گئے، ہم کہتے ہیں چلیں اگلے شہر میں جائیں گے تو 41 ہو جائیں گی۔ گنتی آپ چلاتے جائیں نا، فلاں شہر سے بھی بھاگا، فلاں سے بھی بھاگا، فلاں سے بھی بھاگا، فلاں سے بھی بھاگا، وہ بھگاتے رہتے ہیں ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ سمجھیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں یہ چند ایک مختصراً ہمارے عقائد تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، اور درمیان میں ہی کئی ایک شبہات ہیں جن کا ازالہ اور کوشش کی ہے کہ ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اپنے عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔